اور دو شکریہ حضرات، اہل بیت کی محبت باعث نجات ہے، اہل بیت کی محبت یہ کامیابی کی علامت ہے، اہل بیت کا عشق زمین پہ چلتے ہوئے آسمان پر چلنے کے مترادف ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ یہ لکھتا جائے گا قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، ایک لفظ کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا۔ لکھتا جائے گا قلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا، ایک لفظ کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا۔ باب جنت پر نمازیں دستکیں دے گی مگر کربلا سے پوچھ کے دروازہ کھولا جائے گا۔ باب جنت پر نمازیں دستکیں دے گی مگر کربلا سے پوچھ کر دروازہ کھولا جائے گا۔ اہل بیت کی محبت ہماری آنکھوں کا نور ہے، اہل بیت کی غلامی ہمارے سر کا تاج ہے، اہل بیت کا عشق ہماری مقبولیت کی علامت ہے۔ آئیے اس دربار کے فقیر بنے، اس دربار کے دریوزہ گر بنے، اس دربار کے فقراء اور مساکین کی صف میں شامل ہو جائیں۔ ایک کلام میرے آقا سرکار ہم شبیہ سرکار غوث العظم تاجدار اہل سنت شہزادہ امام اہل سنت سرکار مفتی اعظم عالم کا میرے بھائی رضی اسماعیلی صاحب نے پڑھا۔ حضور مفتی اعظم کون ہے؟ ہم شبیہ غوث اعظم ہیں۔ جس نے نہیں دیکھا غوث اعظم کو، بریلی میں چلتے ہوئے محلہ سوداگران کی گلی میں حضور مفتی اعظم ہند کو پکار کے کہنے لگا، جس نے نہ دیکھا غوث اعظم کو، غوث اعظم کے مظہر کو دیکھ لے، غوث اعظم کی تصویر کو دیکھ لے، غوث اعظم کا عکس دیکھ لے۔ اتنا منصب عظمہ پانے کے باوجود سرکار مفتی اعظم ہند پچھم کی طرف تبلیغی دورے پر سفر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اچانک ایک شخص آیا، اس نے آپ کے چہرے مبارکہ کو دیکھا، قریب آیا، کہا حضور آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا پورب کی طرف سے آیا ہوں۔ جملہ سنے ختم۔ کہا حضور شہر کا نام کیا ہے؟ فرمایا پورب کی طرف سے آیا ہوں۔ کہا حضور شہر کا نام کیا ہے؟ کہا پورب کی طرف سے آیا ہوں۔ وہ سمجھ گیا کہ حضرت پتہ نہیں بتا رہے ہیں، آگے چلا گیا۔ خادم نے پوچھا بعد میں حضور آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ میں بریلی شریف سے آیا ہوں؟ فرماتے ہیں کہ بریلی کا خود کو کہتے ہوئے شرم لگ، بریلی تو میرے امام کی زمین ہے، بریلی محبت کی زمین ہے۔ راز الہ آبادی نے کہا تھا ہر شخص عقیدت سے آنکھوں سے لگاتا ہے، سرما ہے بریلی کا یا خاک مدینہ۔ اللہ، جس کو دیکھ کر کے غوث اعظم کو دیکھنے کا احساس پیدا ہو جائے، وہ اتنا بڑا شعر کہہ دے کہ بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا۔ اللہ اکبر، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ کچھ شعر حضور مفتی اعظم نے خود کہا ہے، کچھ شعر مفتی اعظم ہند نے مریدوں کی زبان میں کہا۔ یہ وہی شعر ہے، یہ ہمارے اشعار ہیں، ہم نے کہے ہیں، ہماری روح نے کہے ہیں، سرکار مفتی اعظم عالم کی نوک قلم سے وارد ہوئے۔ ورنہ جس کا سایہ پاک، جس کی زبان پاک، جس کا تصور پاک، جس کی فکریں پاک، جس کو دیکھ کر کے لوگ پاک۔ بمبئی کی زمین پر حضور مفتی اعظم ہند ایک جمعہ کی مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے، کچھ منچلے اوباش ٹپوری قسم کے لوگ چائے خانے پر بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، گلاس پھینک کر کھڑے ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے یار یہ کون بزرگ ہے جس کو دیکھ کر کے توبہ کرنے کا دل کہتا ہے۔ یہ ذات تھی حضور مفتی اعظم کی۔ کتنا بڑا شعر کہہ دیا، سوچا کرو کبھی، محسوس کیا کرو، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو چاہتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ وہ شخص جس کے صدقے میں اللہ کے حبیب کی کروڑوں امت بخشی جائے گی۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی انکساری کا پیکر لیے ہوئے بریلی شریف کی زمین میں آرام کر رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اس دربار کے کتوں کا جھوٹا مل جائے۔ آمین کہہ دیں، دل سے آمین کہہ دیں۔ اللہ نسبت حضور مفتی اعظم عالم کو باقی رکھے، یہ غلامی کی رسی اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے۔ حضور سرکار گلزار ملت جب بھی ذکر کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر کہیں حضور تاج الشریعہ کا، کہیں حضور مفتی اعظم ہند کا۔ سرکار تاج الشریعہ کے وصال کے بعد جب آپ نے تقریر فرمائی تھی تو آپ نے اپنی تقریر میں سرکار تاج الشریعہ کے نام کے تکمیل کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہا۔ تو کسی نے بعد میں پوچھا کہ حضور تاج الشریعہ سرکار کے نام اقدس کے بعد آپ یہ کیوں نہیں کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرمایا کہ ابھی تک دل کو یقین نہیں پڑا ہے کہ میرا شیخ چلا گیا،
جب رگو ریشے میں کسی کی محبت اس طریقے سے جاگزی ہو جاتی ہے تب زبان پر اس قسم کے جملے آتے ہیں۔ ایک شخص کا حضور نہیں سرکار تاج الشریعہ کا وصال ہو گیا ہے۔ فرمایا تم کہتے ہو، میری زبان نہیں کہہ سکتی، اور اگر کبھی بشری تقاضے کے اعتبار سے زبان کہے گی تو زبان کو روک لوں گا کہ ابھی ابھی سرکار تاج الشریعہ کا وہ چہرہ، وہ عکس قائد اہل سنت حضور سیدی اسجد میاں کے پیکر میں بریلی شریف میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ کسی اینگل سے حضور گلزار ملت قبول کرنے کو تیار ہے کہ حضور تاج الشریعہ کا وصال ہو گیا۔ اتنا قریب ہے مسولی سے بریلی، اتنا قریب ہے بریلی سے مسولی۔ باتیں کیا کروں حضرات، آخری لہجہ ہے اولاد امام جعفر صادق حضور عبدالوسیع میاں شاہ صاحب قبلہ کا۔ کتنی نعتیں انہیں پڑھنا ہے، کتنی منقبتیں پڑھنا ہے، اس کا فیصلہ ہم اور آپ کیا کریں گے، روز ازل سے ہو چکا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ بنارس شہر ہی میں نعت خوانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہر مجلسوں میں ان کی شرکت، ہر محافل میں ان کی شرکت، ہر بزم میں ان کی شرکت۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جلسہ امسال نہیں ہوگا، کیوں؟ سید صاحب نے تاریخ نہیں دی۔ بھئی یہ جلسہ نیا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ سید صاحب نے تاریخ دے دی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ نعت مصطفیٰ کا اسیر بنایا ہے پورے شہر بنارس۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے میرا کوئی مرید نذرانہ دے کے خوش نہیں کر سکتا، مجھے ضرورت ہے نعت مصطفیٰ۔ اپنے مریدوں سے کہا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی میرے پاس آئے ایک شعر نعت کا ضرور یاد کرے۔ اللہ میں نے ان کے روزے پہ بارہا حاضری دی ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نعت کو فروغ دیا ہے۔ آج جس گلی سے گزر جائیے نعت مصطفیٰ کی آواز آتی ہے۔ بنارس شہر مالا مال ہو چکا ہے اعلیٰ حضرت سرکار کے کلام سے، سرکار علامہ حسن بریلوی کے کلام سے، حضور مفتی اعظم عالم اور تاج الشریعہ کے کلام سے۔ ایسا مقدس وجود ہے۔ لیکن اتنی بڑی محفل میں جہاں حضور سیدی شہزادے برادر حضور تاج الشریعہ عاصم رضا قادری شاہ صاحب ہوں، جہاں پر حضور سیدی سرکار گلزار ملت ہوں، سیدی عبدالوسیع میاں شاہ صاحب قبلہ ہوں، بنارس شہر کے علماء اور مشائخ ہوں، اتنی بڑی کانفرنس کے لیے کوئی ایک شخص ایسا بھی تو مائک پر آئے جو ہماری تنظیم کے ارکان کو مبارکباد پیش کر دے۔ ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ تو دن کے اجالے میں کسی کے بلانے پر نہیں آتے، رات کے اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دن میں اپنے گھر سے نکلنے کو تیار نہیں، رات میں نبی کی محفل کو سجا کر کے دل کو سجا رہے ہیں۔ تو آپ کی اس مقدس قربانی کو کوئی شیئر تو کرے، کوئی ایک شخص تو مائک پر ایسا آ جائے جو ہماری تنظیم کے ارکان کے اخلاص کا اعلان کرے۔ کوئی ایک شخص میں ڈھونڈ رہا ہوں، اور میری تنظیم کی نگاہ پڑی ہے جا کے نواسے سرکار امین شریعت، جو ایک ایک شخص کو اعلیٰ حضرت سرکار کی محبت کی وہ تعویذ عطا کریں گے جو اس کی سماعتوں کے گلے میں لٹکائی جائے گی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، حضور تقریر نہیں فرماتے، لیکن اگر مائک پر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ دل سے اپنے جد کریم کے حوالے سے انہوں نے صرف ہماری اور آپ کی سلامتی کی دعا کر دی اور مبارکبادیاں پیش کر دی، تو خدا کی قسم تیقن کے ساتھ کہتا ہوں کہ پورا شہر بدعقیدگی سے پاک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہماری اور آپ کی نسلیں بدعقیدہ خیالات کے زلفوں کی قیدی کبھی نہیں بننے پائیں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بارگاہ نواز امین شریعت سیدی الشاہ مخدومی حماد رضا خان شاہ صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں، حضور اپنے دعائیہ کلمات سے نواز دے۔ بڑی جد و جہد کی ہے، بڑی کد و کاوش کی ہے، بڑی اپنی عملی قابلیت و اہلیت کا ان دوستوں نے، محسنین نے ثبوت پیش کیا ہے، اور جس جشن کا اہتمام کیا ہے اس کا نام بھی بڑا نادر ہے، خوشبوئے رضا۔ تو اس کی برکت جو آپ کے جد کریم کی بارگاہ ناز سے تقسیم ہو رہی ہے، یہاں آپ تقسیم فرما دیں۔ ایک شخص درمیان سے کھڑا ہو جائے، وہ نعرہ بلند کرے، اور سارے اصحاب، سارے احباب اور قادری، رضوی، اسماعیلی غلام اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیں۔ پھر سرکار نواز امین شریعت سے میں گزارش کروں گا حضور تشریف لائیں، بس مبارکباد کے چند جملے ہی ان کی سماعتوں کی جھولی میں ڈال دیں تاکہ یہ گھر جائیں تو گھر والوں کو یقین ہو جائے کہ میرا بیٹا میری بخشش کا سامان لے کے آیا۔ کھڑے ہو جائیں آپ میں سے کوئی۔